محمد محبوب اتاری جڑا والا سے۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن پاک کو عربی زبان میں پڑھنا یہ گناہ کا کام ہے، کیونکہ قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے اور اس کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ تو لوگ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ اس کو عربی میں نہ پڑھا جائے بلکہ اس کا ترجمہ پڑھا جائے، اور ساتھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے ثابت ہے کہ اس کو عربی زبان میں پڑھنا ثواب کا کام ہے۔ تو اس طرح کی مفتی صاحب لوگ باتیں کرتے ہیں، اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ فتنے ہی فتنے، اور ہائے دن نیا ہی کوئی نہ کوئی شوشہ فتنہ۔ یہ تو کہتے رہے ہیں کہ ترجمہ پڑھنا چاہیے، تفسیر پڑھنا چاہیے، لیکن اب یہ کہ عربی میں قرآن ہی نہیں پڑھنا چاہیے، یہ نئی بات ہو گئی بالکل۔ مسئلہ یہ ہے کہ احادیث طیبہ میں ایک تو مطلقاً قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کی فضیلت کو بیان کیا گیا، اور جب مطلق بولا جائے گا تو ظاہر ہے کہ اس سے مراد قرآن مجید عربی میں ہی ہوگا، کیونکہ قرآن پاک میں واضح طور پہ فرما دیا کہ انا انزلناہ انا جعلناہ قرآنا عربیہ، کہ اس کو جو ہم نے اتارا ہے وہ عربی قرآن اتارا ہے، عربی میں ہی قرآن اتارا، اور جگہ جگہ فرمایا کہ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ، کہ اگر ہم اس کو عجمی کسی اور زبان کے اندر اتارتے تو اہل عرب کہتے کہ ہمارے لیے اس کی آیتیں واضح نہیں ہوئیں۔ اور کئی مقامات ہیں جہاں پر قرآن کے عربی ہونے کی بالکل واضح طور پر صراحت کی ہے کہ یہ قرآن عربی زبان بلسان عربی مبین، واضح کھلی روشن عربی زبان کے اندر یہ قرآن نازل کیا گیا ہے۔ تو ایک تو یہ، دوسری بات یہ کہ جو ترجمہ ہے الف لام میم کا ترجمہ کیا ہے؟ کچھ بھی ترجمہ نہیں، یعنی ہم تو کچھ نہیں کر سکتے نا ترجمہ، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کوڈ ورڈ ہے۔ حدیث پاک جامع ترمذی کی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قرأ حرفا من القرآن فلہ عشر حسنات، کہ جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے 10 نے کیا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف ہے، یعنی جو بندہ الف لام میم پڑھے گا اس کو اللہ پاک 30 نیکی عطا فرمائے گا۔ تو اب آپ الف لام میم پڑھ رہے ہیں، اس پر اللہ پاک 30 نیکی عطا فرما رہے ہیں، ثواب ملا۔ اب الف لام میم کا تو ترجمہ ہی نہیں کریں گے آپ، تو پھر کیسے آپ کہیں گے کہ اس کے ترجمے کے اوپر آپ کو ثواب مل رہا ہے، عربی پڑھنے پر ثواب نہیں؟ یعنی بظاہر اس کا معنی ہمیں پتہ نہیں ہے، نہیں، لیکن اس کے باوجود اس کے پڑھنے پر ثواب مل رہا ہے۔ تو ایک تو یہ بات جو کہی ہے، اسی طرح بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ جی قرآن مجید فرقان حمید ایسے ہی جو طوطے کی طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں، رٹ رہے ہوتے ہیں تو ان کو ثواب نہیں ملتا، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اس حدیثی کو اگر آپ فقط لے لیتے ہیں تو جس نے صرف قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس پر ثواب عطا فرما رہا ہے، اگرچہ کہ اس کے معنی کو وہ نہیں سمجھ رہا ہوتا۔ تو نمبر ایک بات یہ۔ نمبر دو بات یہ کہ یہ کس نے کہہ دیا کہ جب آپ قرآن مجید فرقان حمید کو عربی میں پڑھیں گے تو اس صورت میں اس کے ذریعے سے آپ کو ہدایت نہیں ملے گی؟ ہدایت تو بالکل ملے گی۔ ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ جو علماء نے اس کا ترجمہ کیا۔ اچھا، علماء نے ترجمہ کہاں سے کیا؟ انہوں نے عربی سیکھی، بالکل عربی زبان ان کو آتی تھی، پھر ان کو اصول و قواعد معلوم تھے، ضوابط معلوم تھے کہ کس طرح سے قرآن پاک کا ترجمہ کرنا ہے۔ ان اصولوں کی روشنی میں انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا۔ تو اگر ان کو عربی نہ آتی ہوتی، انہوں نے عربی میں قرآن نہ پڑھا ہوتا، تو پھر وہ آپ کو اردو ترجمہ کر کے کیسے دیتے؟ تو اس کے ذریعے سے ہدایت حاصل کرنا بالکل اسے پڑھ کر ہی حاصل ہوگی، اور اس کا ترجمہ پڑھا جائے گا، اور ترجمے کے ساتھ یہ لازم ہے کہ آپ اس کی تفسیر بھی پڑھیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ پاک نے ایک تو حفظ کے لیے آسان کیا، دوسرا جو سمجھنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کیا ہے، یہ ہر مقام کا نہیں ہے۔ یہ وہ مقامات ہیں کہ جہاں پر پچھلی قوموں کے عذابات کا تذکرہ کیا گیا ہے، ان کے حالات و واقعات کو ذکر کیا گیا ہے، اس پر فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ کیا ہم نے قرآن کو آسان کر دیا نصیحت کے لیے، تو کیا کوئی ہے نصیحت کو حاصل کرنے والا؟ یعنی واقعات بالکل کھلے صاف الفاظ میں بیان کیے، اس کے اوپر نصیحت حاصل کرو کہ اگر تم پچھلی قوموں کی طرح شرک کے اندر مبتلا ہوگے، انبیاء کرام کو جھٹلانے کے اندر مبتلا ہوگے، اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے، تو تم پر بھی اس طرح کے عذابات آئیں گے۔ ان کی برائیوں کے اندر مبتلا ہوگے تو تم پر بھی اس طرح کے عذابات آئیں گے۔ جہاں تک رہا قرآن مجید فرقان حمید سے استدلال کرنا، دلیل پکڑنا اور استنباط کرنا، تو اس کے لیے تو واضح طور پر فرما دیا کہ وہ رسول کی طرف، یعنی ان کی حدیث کی طرف اور اہل علم کی طرف لوٹانا ہے۔ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، کہ وہ لوگ کہ جو استنباط کی، جو استدلال کی قوت و قدرت رکھتے ہیں، جنہوں نے سیکھا ہوا باقاعدہ، تو وہ اس سے استدلال کر سکیں گے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھا جائے گا، اس کا عربی متن ہی پڑھا جائے گا، عربی میں ہی پڑھنے کی اس کی فضیلت ہے۔
صرف ترجمہ پڑھنے سے آپ اس طرح مستغنی نہیں ہو سکتے. اب کوئی نماز کے اندر اردو میں پڑھنا شروع کر دے گا، ایسا تو نہیں ہوگا. اور اس طرح کے بھی ہیں کچھ، یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ. صحابہ کرام علیہم رضوان ساری دنیا میں جاتے رہے اور مختلف زبان کے لوگوں کو اسلام انہوں نے قبول کروایا. کبھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ تم اس زبان کے اندر قرآن پڑھو. ہمیشہ وہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو تعلیم دیتے تھے وہ عربی زبان کے اندر ہی دیتے تھے. ملک شام کے اندر اس دور کے اندر گئے صحابہ کرام علیہم رضوان تو وہ اجمیوں کے علاقے تھے، وہاں جا کے قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات عام کی. مختلف علاقوں کے اندر گئے جہاں کی زبانیں دوسری تھیں، ان کو قرآن مجید فرقان حمید عربی کے اندر ہی سکھایا. یہ تھوڑی کہ ان کو عربی زبان سے ٹرانسلیٹ کر کے کو اردو یا اس وقت کی جو زبان تھی فارسی وغیرہ اس میں ان کو ٹرانسلیٹ کر کے دے دیا. ایسا ہرگز نہیں ہے. تو پڑھیں گے اس کا ثواب ملے گا. اور جہاں تک نصیحت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے تدبر قرآن کا، فہم قرآن کا، تو وہ صرف ترجمے سے نہیں ہوتا. اس کے لیے پھر علماء کی حاجت پڑتی ہے اور ان کی تفاسیر کو پڑھنا یہ لازم ہوتا ہے. ترجمہ بھی علماء ہی کر کے دیتے ہیں اور اس کی تفسیریں بھی علماء ہی کر کے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی بغیر سمجھے بھی پڑھنا مفید تو ہے. بالکل مفید ہے. میں نے حدیث بیان کی نا، ثواب اس کے بعد تو بالکل بات ہی واضح ہوگی. یعنی حفاظ بھی جو پڑھتے ہیں یا دیگر بات تو ایسے نا اسی چالے میں چلنا کہ کوئی حافظ بھی بچوں کو نہ بنائے. یہ کوئی حفظ کرنا بھی کوئی اس ضروری امر نہیں ہے. یعنی وہ ان معنوں میں تو نہیں ہے کہ ہر ایک کے اوپر ضروری، وہ تو کہتے ہیں سرے سے ہی نہ ہو، نہ ایسا مدرسہ ہو نہ کوئی حفظ کرنے کے اللہ معاملات. پاک نے قرآن پاک کی جو حفاظت کا ذمہ لیا وہ دو ذریعوں اس کے ذریعے حفاظت کی ہے. ایک کتابت قرآن کے ذریعے کہ لکھا گیا قرآن مجید فرقان حمید، اور دوسرا حفظ کے ذریعے ہی. حفظ کے ذریعے کہ اب اگر قرآن مجید فرقان حمید میں کوئی شخص ایک حرف کی بھی، ایک زیر زبر کی بھی تبدیلی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ساری دنیا کے حفاظ اس کی غلطی کو واضح کر دیں. اور اسی طرح اگر کوئی حافظ غلطی کرتا ہے تو کوئی اس کو تنبیہ کیا کر سکتا ہے کہ تم جس طرح پڑھ لو ویسے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر نہیں لکھا ہو. نہیں. تو اس دونوں طریقوں سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کی حفاظت فرمائی ہے.